نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ عظیمت کا عظیم استعارہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تاریخ عظیمت کا عظیم استعارہ حسین ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، باری تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول، اے حبیب مکرم، آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر، دعوت دین پر، ابلاغ اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے، اپنی عطرت کی محبت کے، اپنی اہل بیت کی محبت کے۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اجابت اور امت دعوت پر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ میں تم میں سے کسی سے تبلیغ دین پر، تبلیغ رسالت پر، ابلاغ اسلام پر کسی دنیاوی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، فقط اپنی قرابت، اپنی عطرت، اپنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ تم میری قرابت کو، میری اہل بیت کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہ دو، بلکہ تمہارے وجود سے جو بھی عمل صادر ہو وہ میری قرابت، میری عطرت اور میری اہل بیت کے لیے سراسر محبت والا، چاہت والا ہو۔ مجھے میری عطرت اور میری اہل بیت کے بارے میں کسی قسم کا رنج نہ دو، کسی قسم کا دکھ نہ دو۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ قربا سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رواہ امام ابن کثیر فی تفسیرہ۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مزید برآں فرماتے ہیں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا معنی یہ ہے اَن تُعُدُّونِي فِي قَرَابَتِي، اے تَقْصِرُوا عَلَيْهِمْ وَتُبِرُّوهُمْ، میری قرابت، میری اہل بیت سے محبت کرو اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت تاکید کی، نصیحت کی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی وانہما لم یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا ہے میری امت، یاد رکھو میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک
اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے، میری اطرت ہے، میری ذریت ہے۔ یہ قرآن اور میری اطرت، میری اہل بیت، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے آ ملیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی قرابت اور اسی اطرت کے ساتھ تعلق خاطر اور حسن سلوک کے لیے ام لقمان بن عقیل ابی طالب نے یزیدیوں کو پکارتے ہوئے واقعہ کربلا کے بعد ان کو اہل بیت اطہار اطرت رسول کے اسی تصور کی طرف، اسی قرآنی حقیقت کی طرف یوں متوجہ کیا، ان کو یاد دلایا تمہیں مرنا بھی ہے، قیامت یا دن رسول اللہ کے سامنے تمہیں پیش بھی ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ماذا تقولون ان کان النبی لکم، اگر قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم ہوئے تو ماذا تقولون ان کان النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبعقلی بعد مفتقدی منهم اسارا وقتلا ضربوا بدم ما كان هذا جزائي اذا نسخت لكم ان تخلفوني بسوء في زوال رحمي في البدايا والنهايا رواہ ابن اسیر۔ فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد سے جو اہل بیت اطہار کو، جو ذریت رسول کو، جو اطرت رسول کو اذیت دیں گے، ان سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، لوگوں کیا جواب دو گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا کیا؟ میرے بعد میری اطرت، میری اولاد، میری ذریت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض کو تم نے اسیر کیا، قیدی کیا، بعض کا تم نے خون کیا، ان کو قتل کیا، اور میں نے تمہیں یہ نصیحت کی تھی کہ میرے بعد میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ اس نصیحت کی جزا یہ تو نہ تھی جو تم نے میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کا تعین کرتے ہوئے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی۔ مولا یہ علی مرتضیٰ، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حضرت امام حسن، یہ حضرت امام حسین، یہ میری اہل میں سے ہے۔ بلا شبہ اس میں دیگر اقوال بھی ہیں، جس میں دیگر اہل بیت اطہار بھی ہیں، لیکن یہ بدرجہ عدم یہ اہل بیت میں یہ نفوس قدسیہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی کا اعزاز بخشا ہے کہ مولا میری اہل یہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 10 محرم الحرام کا دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کی اطرت اور سارے گلشن نبوت کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، ہر شہادت کی اپنی اہمیت اور افادیت مسلم ہے، مگر دوسری شہادتوں کے مقابلے میں شہادت کربلا کو خصوصی اہمیت اور امتیازی خصوصیت اس لیے حاضر ہے، اس میں شہید ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور اطرت اور اہل بیت کا تعلق رکھتے تھے، اور پھر یہ شہادت کربلا گلشن نبوت کے کسی ایک پھول کی نہ تھی، بلکہ
पूरे गुलिस्तान नबूवत की शहादत और कुर्बानी। बकिया वाक़ियात शहादत 1, 2 और 3 या 4 नफूस पर मुश्तमिल होते हैं, मगर वाक़िया करबला गुलशने नबूवत के बीसियों फूलों के मसले जाने की दास्ताने अलमनाक है। इसलिए तारीख के किसी दौर में भी उम्मत मुस्लिमा ने वाक़िया करबला और इसकी तफसीलात और इसकी अहमियत को फरामोश नहीं किया है। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, शहादत इमाम हुसैन को दूसरी शहादतों से इम्तियाज इसलिए भी हासिल है कि दूसरी शहादतें वकू पजीर होने के बाद लिखी गई, रकम की गई, जबकि शहादत इमाम हुसैन अपने वकू से बहुत पहले लिखी गई, बयान की गई, रकम की गई। इसलिए कि ये ऐसी शहादत है जिसका जिक्र इस शहादत के वकू पजीर होने के 50 साल कबल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने अक़दस से कर दिया था। आपने फरमाया अख़बरनी जिब्राईल अन्न हाज़ल हुसैन युक़तलु बिअर्दिल इराक़ व हाज़िही तुरबतुहा फिल ख़साइसिल कुबरा। फरमाया कि मुझे जिब्राईल अमीन ने ये खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन इराक की सरजमीन में शहीद कर दिया जाएगा और ये वहां की करबला की मट्टी है। हाज़रीन और नाज़रीन इकरामी कदर, वो मट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को अता फरमा दी और साथ ही ये फरमाया या उम्मे सलमा इज़ा तहब्बलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन्ना इब्नी कद क़ुतिला रवाहु फ़ी मुअजम कबीर तिबरानी। है उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो जान लेना मेरा बेटा हुसैन कत्ल कर दिया गया है। तारीख के जिस दौर में ये मट्टी खून में बदल जाए, इस मट्टी की हालत और इसका तगय्युर देखकर जान लेना कि मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है। हाज़रीन और नाज़रीन इकरामी कदर, इस शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा न सिर्फ अहले बैत के घराने में था बल्कि अकाबर सहाबा भी इस हकीकत से बाखूबी आगाह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहादत के वकू का जमाना भी बता दिया था कि ये 60 हिजरी के इख्तिताम पर वकू पजीर होगी। इसलिए सैयदना अबू हुरैरा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से 60 हिजरी की पनाह मांगा करते थे। बारी ताला ने उनकी दुआ को, हजरतना सैयदना अबू हुरैरा की दुआ को कबूल किया। यही वजह है कि 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो गई। हजरत सैयदना अबू हुरैरा अपनी जिंदगी में 60 की हिजरी के आने की यूं पनाह मांगा करते थे, यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन रास सित्तीन व अमारत सिब्यान। अल्लाह, मैं 60 हिजरी की इब्तिदा और लड़कों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। हाज़रीन और नाज़रीन इकरामी कदर, ये शहादत करबला कायनात की तमाम शहादतों से निराली थी। इसमें सैयदुश शुहादा की वो ज़ाते अक़दस शामिल है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर सवार किया था, जिसको हालत नमाज में अपनी पुश्त पर उठाया था, जिसकी अदम तकलीफ और अदम अज़ियत की खातिर अल्लाह की नमाज के सजदों को लंबा किया था। आज उसी शहजादे और उसके सारे खानवादे को करबला के मैदान में हर तरह की अज़ियत और हर नौ की तकलीफ दी जा रही थी। 10 मुहर्रमुल हराम को गुलशने नबुव्वत की शहादत के मजमुई अहवाल पर बेबसी, बेकसी, जुल्म व इस्तिबदाद, जबर व इकरा, दहशत व खौफ और हुकूमती हथकंडे और इस्तेसाल के सारे लफ्ज़ बेमाना हो जाते हैं और बेमाना हो गए थे। तारीख इंसानी में
शहादत करबला से बढ़कर जुल्म और इस्तिबदाद की कोई मिसाल नहीं मिलती है, मगर किरदार हुसैनी इन सारे जुल्म और इस्तेसाल के सामने पूरी जुर्रत और बहादुरी और भरपूर अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ कोहे बरा बनकर यजीद के सामने और उसके लश्कर के सामने खड़ा रहा है। यही वजह है कि तारीख हक़ व बातिल में और तारीख खैर और शर में लाखों मार्के बपा हुए हैं और हजारों शहादतें हुई हैं, लेकिन आज तक किसी शहादत को इस कदर शोहरत और इस कदर कबूलियत आमा और इस कदर हमागीरियत का तज़किरा नसीब न हो सका जितना शहादत इमाम हुसैन को हुआ है। आज 1400 साल गुजर गए हैं, मगर शहादत इमाम हुसैन का जिक्र इसी तरह जिंदा होता जिंदा है, जैसे बहुत ही करीबुल वक्त का ये हादसा है, बहुत ही ताजा वाकया है। यजीद इब्ने ज़ियाद उमर बिन साद और जिलजोशन ने इमाम हुसैन की जान लेकर इनको और इनके खानवादे को, इनकी अहले बैत को, इनकी ज़ुर्रियत को खत्म करना चाहा और इनके नाम के मिटाने का इरादा किया, मगर बारी ताला ने इस इंसानी तदबीर सू पर अपनी तकदीर हक को गालिब किया। हजरत इमाम हुसैन और गुलशन नबूवत के सारे खानवादे की शहादतों को इस आयत का मिसदाक़ अतम बना दिया। इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, मगर तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते हो। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम, ये कदर शहादत की इसी जिंदगी पर वजूद हुसैन और सर हुसैन और मकाम हुसैन आज भी गवाही दे रहा है कि हुसैन आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। यही वजह है कि जब इमाम आली मकाम की शहादत हो चुकी और आपके सर मुबारक को नेज़ों पर यजीदियों ने चढ़ा दिया और कूफा और दमिश्क की गलियों और बाजारों में आपके सरे अनवर को लेकर वो घूमने लगे, तो हजरत मिनहाल बिन अमर कहते हैं, मैंने बचश्मे खुद देखा एक शख्स सरे मुबारक के सामने सूरह काफ पढ़ रहा था और इन आयात की तिलावत कर रहा था। अम हसीबता अन्ना अस्हाबुल काफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तूने नहीं जाना कि बेशक अस्हाबे काफ अस्हाबे रकीम हमारी निशानियों में से एक अजूबा थे, एक अजीब निशानी थे। हजरत मिनहाल कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं, उसी लम्हे बारी ताला ने सरे हुसैन को कुव्वते गोयाई अता की और उसने बज़बाने फसी यूं कहा उन सर उठाने वालों को, यजीदियों को, आजबा मिन अस्हाबिल काफ़े कत्ली वहमली। अस्हाबे काफ के वाक़या से भी लोगों सबसे ज्यादा अजीब, हैरत अंगेज, ताज्जुब अंगेज मेरा कत्ल है और मेरे सर को उठाए फेंकना है। गोया सरे हुसैन नेज़े पर बोल रहा है और यजीदियों को अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। नाज़रीन का कदर बारी ताला शुहदा को ऐसी हयात जावेदा अता करता है कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया अगर तुम अपनी अक्ल शऊर और दानिश्त फहम से इस हयात को जानना चाहो तो इसका गुमान और तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया कुरान हकीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फी सूरह आल इमरान। फरमाया उन लोगों को जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, क़ुतिलू मारे जाएं, क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं। तुम अपने ख्यालों गुमान में उनको मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास कैफियत हयात के लुत्फ उठा रहे हैं।
اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ قرآنی نص ہے، یہ قرآنی آیت کریمہ ہے جو شہداء کی زندگی پر دلیل ہے، علامت ہے۔ آقی و ناظرین اکرام قدر، شہداء کربلا نے اللہ کی رضا کی خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو اس آیت کریمہ کے ذریعے شہید کی موت حیات بن جاتی ہے، اور اس وعدہ الہی نے شہداء کربلا کو حیات دائمی عطا کر دی ہے کہ انہوں نے اپنے وجودوں کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کر دیا ہے، اور اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اہل ایمان کو قیامت تک عطا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے وجود سے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا جذبہ دیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ انہوں نے لاکھوں بجھے ہوئے زندگی کے چراغوں کو انسانوں کے اندر روشن کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جان دے کر ہر دور کی مردہ قوم کو زندہ قوم بنایا ہے۔ شہداء کربلا اپنی جان دے کر اللہ کے وعدے کے مطابق لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے وجودوں میں زندہ و تابندہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا فی سورۃ الانعام۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شہید ایک جان دیتا ہے، اللہ اس کو 10 جانیں عطا کرتا ہے، اس لیے وہ 10 جانیں رکھنے والا مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت امام حسین کی مقبولیت، شہرت اور ہر دور کے اندر اس کے بے پناہ تذکرے، ہر سطح پر اس کے چرچے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت امام حسین دراصل سیرت نبوی کی کتاب سیرت کا ایک باب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرف قبولیت کا جو رنگ سیرت النبی کا نظر آتا ہے، وہی رنگ شہادت امام حسین میں بھی بترجائے کمال دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری وصف شہادت سے خالی نظر آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وصف شہادت کی بہت زیادہ آرزو اور تمنا رکھتے تھے، اس لیے فرماتے والذی نفسی بیدی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، رواه امام بخاری فی صحیح۔ پر میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اس کی راہ میں مارا جاؤں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل شہادت کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ ادھر باری تعالیٰ نے آپ کو ضمانت حیات یوں دی تھی، فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس فی سورۃ المواعدہ، اللہ آپ کی ذات کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شہادت سری کا بھی آغاز ہوا اور شہادت جہری کی بھی ابتدا ہوئی جب غزوہ خیبر میں ایک عورت نے آپ کو زہر میں بنا ہوا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے ایک لقمہ لیا اور ہاتھ کھینچ لیا، اسی گوشت کا ایک لقمہ بشیر بن برہ نے بھی لیا، تو ان کی اسی وقت موت واقع ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے، اور شہادت جہری کا آغاز غزوہ احد میں ہوا۔ کفار نے آپ پر پتھروں اور تیروں کی بارش کر دی، آپ کے دندان مبارک میں سے ایک دانت مبارک آپ کا شہید ہو گیا اور چہرہ اقدس سے خون بہنے لگا۔ افواہ پھیل گئی کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شہادت سری اور شہادت جہری دونوں کا آغاز ہوا،
مگر ان کا اختتام اور ظہور تام حسنین کریمین کی شہادت سے ہوا، جن کے لیے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی، رواہ امام مسلم فی صحیح۔ اے اللہ یہ میری اہل بیت اطہار ہے، اور فرمایا انہی دونوں شہداءوں کے لیے ہذان ابنایا و ابنا ابناتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آدین و نادین اکرامی قدر، باری تعالیٰ نے حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ بنایا۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، رواہ امام ترمذی فی کتابہ۔ امام حسن اپنے سینے سے لے کر سر تک، اپنے سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین اپنے سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل مشابہت رکھنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری اور شہادت جہاری کا ظہور تام حسنین کریمین کی شہادت کس صورت میں ہوا؟ حضرت امام حسن کی شہادت سری تھی، جبکہ حضرت امام حسین کی شہادت جہری تھی۔ یہ دونوں شہادتیں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب شہادت کا اکمال بن گئی۔ گویا شہادت سید الشہداء بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا شہادت کی ایک عملی صورت بن گئی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام عالی مقام کی نسبت فرمایا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، رواہ ترمذی فی سننہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھے گا۔ آدین و نادین اکرامی قدر، اب اس حدیث مبارکہ کی کلمات الحسین منی تو صریح الفہم ہے، ہر کسی کی سمجھ میں آتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے نواسے ہیں، اور آپ کل ہیں، حسین جز ہے، اور جز ہمیشہ کل ہی سے ہوتا ہے، اور انسانی عقل بھی ہمیشہ اسے تصدیق کرتی چلی آئی ہے۔ مگر آنا من الحسین کا مفہوم عقل کی فوری فہم سے بعید ہے کہ کل جز سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر باپ بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر فہم مستقیم کے ساتھ اور تفکر و تدبر کی بے پناہ صلاحیت کے ساتھ اس امر پر اپنی توجہ کو مرکوز کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انا من الحسین کا اشارہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے فضائل و کمالات کا ظہور حسین سے ہوگا، اور میرے اوصاف و مناقب اور میری تمنا شہادت کا ظہور تام حسین سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا، اور اس کی تکمیل اس وقت ہوئی تھی جب حضرت امام حسن کو زہر پلایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے ان کے جسم سے باہر آئے تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت، امام حسن کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کی تکمیل کا باعث تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری شہادت کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا تھا، اور اس کی تکمیل شہادت امام حسین کی صورت میں میدان کربلا میں ہوئی۔ آدین و نادین اکرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ الحسین منی کا ایک مفہوم اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ واقعہ کربلا سے قبل امام عالی مقام کا تعارف الحسین منی تھا، اور ان سے جتنے بھی ظاہر اور باطنی اوصاف و کمالات کا ظہور ہوا یہ فضان رسالت معاب سے ہوا، اور واقعہ کربلا اور شہادت کربلا کے بعد آنا من الحسین، حسین میرے فیض رسالت اور فیض نبوت سے
कामिल होकर अल्लाह का वो अब्द खास और मेरा वो काबिल और काबिल फख्र फर्जंद बना है कि इसका वजूद इस्लाम की शनाख्त बन गया है, इसका किरदार इस्लाम की अज़मत बन गया है, और इसकी जान और इसके जान निसारों की जान ने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। अब क़यामत तक इसका किरदार इस्लाम की पहचान बन गया है, और इसकी मुखालफत में यजीदी किरदार इस्लाम दुश्मनी बन गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कत्ल हुसैन असल में मर्ज यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद आज हुसैन एक ऐसा किरदार अजमत है जो हर मुसलमान की पुकार है, हर मुसलमान की सदा है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, हजरत इमाम आली मकाम को अल्लाह ने अजीम सआदत अता फरमाई कि आपके वजूद से इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा ताबिंदा हो गया। आपकी और आपके खानवादे की कुर्बानी ने इस्लाम की शमा को हमेशा के लिए फिरोजा कर दिया। खुलासा कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करूं कि जिस कौम ने अपने सामने अबू बकर उमर उस्मान अली की बैत की थी, वो कैसे क़याम खिलाफत की तमाम शराइत और तमाम मयारात को तर्क करके किसी ऐसे शख्स की बैत कर लेती जिसके फासिक होने पर सारा आलम इस्लाम उस वक्त भी मुत्तफिक था और बाद के सारे जमानों में भी मुत्तफिक रहा। हजरत इमाम हुसैन के सामने दो राहें थी, एक रुखसत की राह थी, एक अजीमत की राह थी। इन दोनों राहों की तफहीम यह है कि जब आम तौर पर हालात नासाजगार होते हैं, असला और अस्करी कुव्वत थोड़ी होती है, बातिल ज्यादा मुलज्जम और ज्यादा कवी होता है, तो ऐसी सूरत में शरीयत अपने मानने वालों को दो रास्ते दिखाती है। इन हालात में एक रुखसत का रास्ता होता है जिसमें इंसान गोशा नशी हो जाता है और चुपके से लानत मलामत करता है और दिल में जालिम को बुरा जानता है, मुसल्ला तसादुम और कश मुकश से गुरेज करता है और सामने मैदान में नहीं आता बल्कि पीछे रह जाता है। ये रुखसत का रास्ता होता है और हर दौर में उम्मत की अक्सरियत इसी रास्ते का इंतखाब करती रही है। इस्लाम ने इज़्तिरारी हालत में इस रुखसत के रास्ते को जायज करार दिया है, और अगर सारे लोग ऐसे हालात में रुखसत के रास्ते ही का इंतखाब करें, फिर जालिम और तागूती ताकतों को रोकना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बावजूद रुखसत के कुछ लोग अल्लाह की तौफीक से इन मुश्किल और सख्त तरीन हालात में हर दौर में अजीमत के रास्ते का इंतखाब करते हैं। वो हालात की साझगारी और नासाजी को नहीं देखते, वो फौज और लश्कर की अद्दी बर्दरी को नहीं देखते, वो मुसल्ला कशमकश में कामयाबी और नाकामी को, वो जज्बाए सरफरोशी में अपने तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। वो दीन की सरबुलंदी रिफत और अजमत के क़याम के लिए हर कुर्बानी से गुजर जाते हैं। ये अजीमत का रास्ता है, इसमें अजीम कुर्बानी के जरिए आइंदा नस्लों को अंधेरों से निकालकर उजालों में लाया जाता है और हालात की नासाजगारी से दानिस्ता बेखबरी और नाताल्लुकी इख्तियार की जाती है। राय अजीमत पर चलते हुए अपनी और अपने सारे खानवादे की जानों को भी कुर्बान कर देते हैं। ये अजीम लोग अपनी शान और अपने मकाम को देखकर रुखसत की बजाय अजीमत की राह का इंतखाब आला मकसद के लिए करते हैं और उस अजीम मकसद को अपने लिए फर्ज समझते हैं। वो असल मकसद दीन की कदरों को जिंदा करना है और दीन के असल तसव्वुरात को माशरे में बहाल करना है और दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात से उम्मत को रूशनास कराना होता है और अपने जमाने और अहद में राय अजीमत के एतबार से इस्लाम को जिंदा करने की सबसे पहली और सबसे मिसाली जिम्मेदारी उस जात पर थी जिसने आगोश नबूवत में इस्लाम की तरबियत पाई थी और जिनके रगो रेशे में हजरत अली इब्ने अबी तालिब का हूँ गर्दिश कर रहा था, जिन्होंने खातून जन्नत
سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اسلام سے وفا کی پرورش پائی تھی، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خاطر نماز کے سجدوں کو لمبا کر دیا تھا، طویل کر دیا تھا، اور یہی ذات یزید کی زمانے کار کے وقت راہ عظیمت پر تھی، اور اسلام کے احیا کے لیے جان و مال کی ہر قربانی سے گزر جانے والی تھی، اور آپ ہی خاندان نبوت کے نصف النہار کی طرح چمکتے ہوئے چشم و چراغ تھے۔ سب کی نظریں راہ عظیمت کے لیے آپ ہی پر جمی ہوئی تھی، ہر کوئی دین کی سر بلندی اور دین کے لیے قربانی کے لیے آپ ہی کی ذات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہی حسین اپنے زمانے میں دین کی پناہ تھے، شاہ دین تھے، اور آپ ہی اپنے زمانے میں بنائے لا الہ الا اللہ تھے، اور ہر بیدار انسان کی صدا حسین تھے۔ دین کی روشنی حسین تھے، دین کی محبتوں کا مرکز حسین تھا، دین کا چراغ حسین تھا۔ اس لیے دین اسلام کی عظمت اور رفت کے قیام کے لیے آج بھی ہر کوئی کہہ رہا ہے حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین حیدر کا، مصطفیٰ کا، حسین رب کا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حسین قرآن کی اپنے دور میں اپنی حیات میں زندہ تصویر تھا۔ حسین دین کے لیے ون نجم کا رخ رکھنے والا تھا۔ حسین دین کی حیات اور دین کی حرارت تھا۔ حسین دین کا نطق تھا، اور حسین دین کی علامت تھا۔ حسین دین حق کا ناصر تھا۔ حسین صبر کا پیمان تھا۔ حسین صدق و صفا کا محور تھا۔ حسین جان زہرا تھا۔ حسین نفس حیدر تھا۔ حسین بے کس و ناخوا کا یاور تھا۔ حسین سوارے دوش رسول تھا۔ حسین صحیفہ رسول بطول تھا۔ حسین حق کا محافظ تھا۔ حسین جرأت و ہمت کا نشان تھا۔ حسین دین کے لیے حیات کی علامت تھا۔ حسین کا سجدہ کربلا دین کی بقا بنا اور دین کے فروغ کا سبب بنا۔ حسین شمع عرفاں تھا۔ حسین مزاج قرآن تھا۔ حسین نبی کے دین کا احساس تھا، اور حسین باشعور انسان کا اور راہ عظیمت کا استعارہ تھا۔ راہ عظیمت کا استعارہ تھا، دین کی خدمت کا حسین استعارہ تھا۔ حسین دین اسلام کا مددگار تھا، اور ظلمت اور اندھیری راتوں میں روشنی کا نام حسین تھا۔ شہادتوں میں سید الشہادت مقام حسین کا تھا۔ حسین اپنی زندگی میں خدا کی بندگی کا راز تھا۔ حسین اپنی زندگی میں خدا کی بندگی کا راز تھا۔ کربلا کا تعارف مسلسل حسین تھا۔ حسین دین کا ہادی تھا۔ حسین دین کا راہبر تھا، اور حسین مسلمانوں کے جینے کی علامت تھا۔ عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جینے کا افتخار حسین تھا۔ حسین صبح انقلاب کا ظہور تھا۔ حسین عقل و آگاہی کا نام تھا۔ حسین فکر و شعور کا نام تھا۔ حسین عالی تھا، والی بھی تھا۔ حسین عظیم ہستی بھی تھا، اور حسین خود اپنی ذات میں عظیم ہستی بھی تھا۔ حسین دین کا پرچم بھی تھا۔ حسین دین کا لشکر بھی تھا۔ حسین ہمت تھا۔ حسین جرأت تھا، اور حسین دین کا شاہد تھا۔ حسین راہ عظیمت کا ظاہر تھا۔ اے لوگوں کہاں سے لاؤ گے، اے لوگوں کہاں سے لاؤ گے ثانیہ حسین، ثانیہ حسین، ثانیہ حسین۔ حسین مسلمان کا ہر دور میں حوصلہ تھا۔ اس وقت بھی سارے مسلمانوں کا حوصلہ حسین تھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حسین ہی دین کا حوصلہ ہوگا، شہادت کا حوصلہ ہوگا۔ اور حسین دین تھا، دین کی پہچان حسین تھا، اس لیے کہ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب بھی حسین اگر دین کے لیے جان نہ دیتا اور عظیمت کی راہ اختیار نہ کرتا اور رخصت پر گامزن رہتا اور یوں اپنی جان کو بچا لیتا اور اپنے خانوادے کی جان کو بچا لیتا، اپنے اہل بیت کی جان کو بچا لیتا تو دین لٹ جاتا۔ اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتا تو آج اسلام اور مسلمانوں کے ہر گھر کی حالت یہ ہوتی بقول شاعر، حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا، تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ حضرت امام حسین نے جب اپنی اور سارے خانوادہ نبوت کی جان اپنے مولا کی راہ میں قربان کی تو اس وقت آج کے مروجہ معنی میں کوئی سنی نہ تھا، کوئی سنی نہ تھا، کوئی سنی نہ تھا، اور آج کے مروجہ مفہوم میں کوئی شیعہ نہ تھا، کوئی شیعہ نہ تھا، کوئی شیعہ نہ تھا۔ اس وقت سب کے سب مسلمان تھے۔ حسین نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء امام حسین اور ان کے پورے خانوادے اور کل 72 نفوس نے اسلام کے لیے عظیم قربانی کا یہ عمل کیا اور قربانی دی اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کو شہدائے کربلا یہ عقیدہ دیتے ہیں، یہ فکر دیتے ہیں، یہ نظریہ دیتے ہیں، یہ سوچ دیتے ہیں اور یہ قطعی خیال رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور بار بار اس خیال کے اظہار کی تاکید کرتے ہیں، حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔